बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2 यौम कबल मैंने एक व्लॉग किया था और व्लॉग था जी वो चकवाल थाना सिटी के एक मुलाजिम हैं नाजिम, उनके साथ ज्यादती की एएसपी जो वहाँ की हैं डॉक्टर सारा। उन्होंने उसको बिला जवाज किसी वजह के बगैर उसको हवलात थाना में बंद कर दिया 2 घंटे, और उसके बाद फिर वो अंदर रहा और उसको फिर बाहर निकालने का जब कहा तो उसने रिफ्यूज़ किया कि जी मैं बाहर नहीं निकलता। जो वजह भी इसमें मैंने आपको बताई थी, वजह ये थी कि उसके कोई मेहमान आए हुए थे और वो बैठे हुए थे, उनको उनके लिए उसने चाय मंगाई, जो नाजिम है उसने, और उसी के गांव के थे। तो उस पर फिर वो नालां हो गई एएसपी साहबा की। और भी बहुत सी शिकायत हैं जो जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। अपने मातातान के साथ उनका रवैया बहुत बुरा है, एसएचओज़ को अब्यूज़ करना, उनको धमकियाँ देना और इस तरह की बातें वो करती रहती हैं, और कोई अफसर इसका नोटिस नहीं ले रहा। डीपीओ साहब पे मुझे बड़ी उम्मीद थी, अहमद महिउद्दीन साहब पे, कि जी वो उस कांस्टेबल को बुला के उसकी अश्कशोई करेंगे, लेकिन उन्होंने 2 दिन गुजरने के बावजूद कुछ नहीं किया ऐसा। कांस्टेबल ने अपना एक रिज़ाइन मुझे भेजा और एक अपील लिख के भेजी है। मैं आपको नाजरीन वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो देखिए, एक कांस्टेबल बेचारा कर ही क्या सकता है, एक अच्छे घराने का है, ग्रेजुएट है ये, और जिसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है, और ख़ुद को वो आप देखें कैसे वो उस थाने पे रहेगा जिसकी हवलात में उसको बंद कर दिया गया। हमारे एक दोस्त हैं राजा लियाकत, साफ़ी हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने भी इस पे व्लॉग किया और मीडिया ने इसको बहुत उछाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना कुछ कोई करने को तैयार है, क्योंकि वो एक नूरी मखलूक से ताल्लुक़ रखती हैं एएसपी साहबा। और मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नाजिम ने मुझे कहा जी कि मैं नाजिम अजायब 2015 में पुलिस में भर्ती हुआ। पहली बात, मैं सर्कल मायर तहसील ज़िला चकवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये शेखुपुरा का है या कहीं और का है और यहाँ आके ये कर रहा है। वो कहता है जी मैं चकवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ और राजा फैमिली से हूँ, और राजा फैमिली से हूँ। सोशल मीडिया पे चंद ट्वीट्स टाउट सहाफ़ी ऐसा बता रहे हैं कि मैं शेखुपुरा से हूँ, फ़लाँ फ़लाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरे चकवाल की पुलिस से मेरा पता करवा लें कि मैं कैसा कांस्टेबल हूँ। हर जगह पे, हर रेट पे मैंने अपनी जान की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटा। डीपीओ साहब को भी पता, किसी से मेरा पूछ लें। वो कह रहे हैं डीपीओ साहब को भी पता है, वो किसी से मेरा पूछ लें कि मैं हर जगह दिल गुर्दा रख कर ऐसे मुलजमान को पकड़ा जहाँ इंसान को मौत नज़र आती है, लेकिन 10 साल की सर्विस में हर रेट पे अपना सीना तान के मुलजमान इश्तिहारियों के घरों में एंट्री करके अपनी जान की परवाह किए बगैर आज मुझे क्या मिला। इंतहाई मायूस हुआ, और इसके बाद वादा और कसम है कि पंजाब पुलिस की नौकरी नहीं करनी। वो कह रहे हैं मैंने पंजाब पुलिस की नौकरी नहीं करनी, रेडी लगा लूँगा लेकिन नौकरी नहीं करूँगा। इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे हाथ, अल्लाह के हाथ में है, वो मेरी नीयत से वाकिफ़ है। जितना भी मुश्किल टाइम आए मैं उसको हैंडल करूँगा। बाकी महकमा पे कोई इल्ज़ाम लगा कर किसी वक्त भी मुझसे किसी किस्म की झूठी एफआईआर दे सकता है। उसे ये भी धमकाया जा रहा है कि जी झूठी एफआईआर दे दी जाएगी, तुम पे फलां कर दिया जाएगा, जैसे धमकियाँ होती हैं। क्योंकि मैं इसी सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मैं सारे हालात से वाकिफ़ हूँ। अगर ऐसा हुआ कुछ तो मैं सिर्फ अल्लाह के बाद आप चंद मुखलिस दोस्तों की सपोर्ट चाहूँगा। ये मुझे लिख रहे हैं या किसी और को भी इन्होंने लिखा होगा। और ये जो रिज़ाइन नाज़रीन उसने लिखा है वो बख़िदमत जनाब डीपीओ साहब गुजारिश है कि बंदा थाना सिटी चकवाल में बतौर गाइड कांस्टेबल तैनात है। कल मोरखा, ये गाइड जो हैं रिसीव लगाए गए हैं आईजी साहब के। एसओपी जो बनाई है उन्होंने, बड़े खूबसूरत थाने बना के करोड़ों रुपए खर्च किए कि जी गाइड खड़ा होगा, बड़ा गले में वो स्कार्फ वगैरह पहन के, और जो साइल आएगा उसे वेलकम करेगा। उसकी ड्यूटी यही है और उसे इस ड्यूटी का सिला मिल रहा है। वो कहता जी कि मैं अपनी ड्यूटी पर बावर्दी मौजूद था। वक्त करीब 7:30 बजे रात साहिल हसन अली शाह, वो नाम लिख रहा है, और उसके हमरा 4 अशखास बसिलसिला 15वीं मुकदमा नंबर 54/25 बाजुर्म 406 थाना सिटी चकवाल हाजिर आए। मेरे भी जानने वाले थे जो तफ्तीशी अफसर अदनान अब्बास एएसी साहब गश्त पर रवाना थे, तो मेरे पास ये लोग बैठ गए और उनका इंतज़ार करने लगे। मैंने उनके लिए चाय मंगवाई। इसी दौरान एएसपी एसडीपीओ साहबा ट्रैक सूट में मलबूस, नूरी मखलूक है ना जी, ट्रैक सूट में मलबूस
تشریف لائیں اور ان کے سامنے مجھے برا بھلا کہا اور کہا یہ مہمان سرائے ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ مقدمہ کے مستحق ہیں اور عدنان عباس ASI صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، جو میڈم صاحبہ غصے میں آ گئیں اور ان کے سامنے کہا اس کو حوالات تھانہ میں بند کر دو اور ان کو باہر بھگا دو۔ میں نے بہت منت سماجت کی، لیکن مجھے باوردی حوالات تھانہ میں دیگر ملزمان کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ میں تقریباً 2 گھنٹے حوالات تھانہ میں بند رہا، اور اس کے بعد یہ کہتی ہے جی SIPS پولیس اسٹیشن، جو نئے پولیس اسٹیشن بنے ہیں ان کا نام ہے سپس کہتے ہیں انہیں، میں لیڈی VSO کی ڈیوٹی شام 5 بجے تک ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ہر آنے والے سائل کو VSO گائیڈ کانسٹیبل ہی ڈیل کرتا ہے، اور SOP اور سپس میں ہر سائل کو چائے اور پانی پلانا شامل ہے۔ میڈم ASP صاحبہ نے مجھے دوران ڈیوٹی باوردی سائلین کے سامنے بے عزت کر کے مجھے باوردی حوالات میں 2 گھنٹے حبس سے بے جا میں بند کیا، سخت زیادتی کی، میری بطور انسان عزت نفس مجروح ہوئی۔ آخر میں یہ لکھ رہا ہے انڈرلائن کر کے، میں مزید اس سروس کو جاری نہ رکھ سکتا ہوں، لہٰذا بذریعہ درخواست استدعا ہے کہ میرا استعفیٰ منظور کیا جائے۔ اور اسے اس کا انگوٹھا ہے، اس کے سائن ہے ناظم عجائب کے، اور یہ اس کا نمبر ہے جی 1020 گائیڈ کانسٹیبل تھانہ سٹی چکوال، اور اس کا فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، ایک یہاں سمجھا یہ جاتا ہے ہمارے ہمارے معاشرے میں کہ اگر عزت ہے تو وہ صرف بڑے لوگوں کی ہے، عزت ہے تو وہ ASP صاحبہ کی ہے، عزت ہے تو DPO صاحب کی ہے، عزت ہے تو CPO صاحب کی ہے، عزت ہے تو RPO صاحب کی ہے، عزت ہے تو IG صاحب کی ہے۔ اسی طرح جو افسران ہیں، افسران بالا جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی عزت ہے، ان کانسٹیبلان کی عزت نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس فٹ کانسٹیبل کی اگر عزت نہیں ہے، انہیں فٹ کانسٹیبل کہا جاتا ہے، پہلے کہا جاتا تھا، اب تو خیر یہ گائیڈ بنا دیا گیا، اگر یہ کانسٹیبل نہ ہوں اور یہ کانسٹیبل ان کے آگے آ کر اپنی جانوں کے نذرانے نہ دیں، اب بھی ریشو اٹھا کے دیکھ لیں، اٹھا لیں جو شہداء کی پنجاب پولیس میں شہداء کی لسٹ ہے، اس میں کتنے افسران شہید ہوئے ہیں جی؟ کچھ SHO شہید ہوئے ہیں، کچھ DSP شہید ہوئے ہیں، باقی تو سارے کانسٹیبل ہیں۔ ASP کو ایک آدھ ASP جو ریڈ پہ گیا، ریڈ پہ تو پہلے یہ جاتے نہیں ہیں، یا وہ دھماکہ ہوا تھا لاہور میں، اس میں DIG صاحب یا SSP صاحب جو بھی تھے، مبین صاحب، کیپٹن مبین، وہ شہید ہوئے، DIG تھے، ان کے ساتھ ایک SP تھے، وہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں کچھ ہوئے ہیں، وہ بھی بلاسٹ میں ہوئے ہیں۔ کہیں ریڈ پہ یہ لوگ تو جاتے نہیں، یہ تو ٹھنڈے کمروں کے افسران ہیں، یہ تو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے کمرے، سردیوں میں گرم کمرے، ٹریک سوٹ پہنے، آپ جو مرضی پہنے، آپ نیکریں پہنے۔ ایک DPO صاحب ہوتے تھے، وہ نیکر پہن کے میٹنگ کیا کرتے تھے جی، کون روک سکتا ہے ان کو یار؟ جو مرضی کیپ پہنے نہ پہنے، وردی پہنے نہ پہنے، بوٹ صحیح ہو نہ ہو، افسران ہیں نا جی، اور ان کے سامنے اس کانسٹیبل کی کیا عزت ہے؟ مجھے اصل میں تکلیف ہوتی ہے اپنے اس جوان سے، میں نے ان کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح رکھا ہے۔ سروس کے دوران آپ یقین جانیں، میں جہاں بھی دیہاتی تھانے ہوتے تھے ان کے لیے کھانے کا ارینج کیا کرتا تھا، میں ایک میس بنایا کرتا تھا، مفت میس ہوتا تھا، ہم نے تو کسی کو کہنا ہی ہوتا تھا نا جی، یا خود دے دیا کرتا تھا میں۔ ہر ویکنڈ پہ ایک 1 ڈش پارٹی ہم لوگ کیا کرتے تھے، اور اس پارٹی میں یہ ہوتا تھا، یہ گواہ ہیں سارے رحیم یار خان پولیس کے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جہاں میری پوسٹنگ رہی ہے، کہ 1 ڈش پارٹی ہوتی تھی ہر جمعے کو یا ہر اتوار کو، تمام ملازمین کو بٹھا کے پھر پوچھا جاتا تھا ان سے کہ آپ کی تکالیف کیا ہیں۔ میں DSP تھا تو SHOs کو کہتا تھا کرے، میں خود کرتا تھا، پھر ان سے میں پوچھتا تھا آپ کی پرابلم کیا ہے۔ اسی طرح ان میں ایک ہیلدی کمپٹیشن کرایا جاتا تھا، میں نے ٹیمیں بنا دی تھی، 3 جوان ایک ہیڈ کانسٹیبل، کہ جی موٹر سائیکلوں پہ وہ ایسے اشتہاری پکڑ کے آتے تھے، یقین جانے، جو کہ آپ 10 گاڑیاں لے کے جائیں نہیں پکڑ سکتے، کہیں ہوٹل پہ، کہیں بیٹھے ہوئے، انہیں ایک ایک جگہ کا پتہ ہوتا ہے ان جوانوں کو، اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے کہ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے نہیں پہنی ہوئی، کچھ ہے نہیں، یہ پکڑتے ہیں ان ملزمان پہ، جھپٹتے ہیں، جیسا کہ یہ جوان کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ایک بے تحاشا سے ریڈ کی ہیں جس کی اس کی جان کو خطرہ تھا، تو کیا ASP صاحبہ نے کسی ایسی اس کی اچھائی کو بھی مد نظر رکھا، یا اسے پکڑ کے حوالات میں بند کر دیا؟ یہی کام آتا ہے جی، اس کو حوالات میں بند کر دیں، اس کو یہ کر دیں، اس کی سروس کاٹ لیں،
او بھائی آپ کم از کم پہلے انہیں فیسلیٹیٹ تو کریں نا. جس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اسے آپ پوری 24 گھنٹے بھی ڈیوٹیاں کراتے ہیں. ماتھے پہ بل نہیں ہوتا ہے ان جوانوں کے جی. اور پھر جب ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے تو یہی فرسٹریشن پھر وہ عوام پہ نکالتے ہیں. اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا. آپ نے تھانے بڑے زبردست بنا دیے, آپ نے سوفے رکھا دیے, آپ نے جناب یہاں ایک کافی سینٹر بنا دیا لاہور میں جی, کافی پی جا رہی ہے کہ جا کے آپ کافی پئیں. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے فائدہ بتا دیں. کیا پولیس اور عوام کا تعلق اس سے ٹھیک ہو گیا؟ جب تک یہ افسران ٹھیک نہیں ہوں گے, ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. کرپشن ان میں ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں ان کی کرپشن. میں پچھلے دنوں بھی کہا تھا, وہ ایک زہیب ہیں ایس پی, ان کے خلاف کرپشن کے 22 کروڑ کی کرپشن ہے لاہور میں. کسی نے نہیں پوچھا ان کو جی. وہ صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ اس میں 10 جو ہمارے کانسٹیبل اور افسران ہیں جو ماتاتان ہیں ان کو ڈسمس کر دیا گیا. جو ظاہر ہے حکم کیا جاتا ہے نا کہ آپ نے حکم کر دیا اور ہو گیا جی. ان میں انکار کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے ان جوانوں میں, اور نہ یہ کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ ان سے جو مرضی کرا لیں, لوگوں کے گھر میں گزار دیں, جو مرضی کر لیں, یہ آپ کے حکم کی یہ تعمیل کرتے ہیں جی. اور بات پہ ان کا یہ ہوتا ہے تعمیل ہوگی جناب. اور یہاں آپ اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا, اور اشک شوئی کرنی تھی, کیا ہو جاتا آپ کا. مجھے یاد ہے یہاں لاہور میں ایک اے ایس پی صاحب تھے جی, انہوں نے ایک سٹک ماری تھی ایک کانسٹیبل کو اور گالی نکالی تھی. ہم نے اسے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا تو آئی جی صاحب نے اس میں انٹرفیئرنس کی, اور بلا کے اس اے ایس پی نے ان دونوں کو بٹھایا, چائے پلائی, گلے ملے, سوری کی, اور اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو گیا. اتنی سی بات ہے. لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر مجھے گلا احمد محی الدین صاحب سے. آپ کھلی کچہری میں بڑی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے. میں نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اپنے گھر کو تو دیکھ لیں نا. باہر تو آپ ٹھیک کرنے کو تلے ہوئے ہیں جی. آپ نے دبکے مار دیے ایس ایچ اوز کو, یہ کر دیا, تنخواہ کاٹ لی, فلاں کر دیا, سب ٹھیک ہے. لیکن اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں نا. آپ کے گھر میں کچھ لاڈلے ہیں, انہیں بھی آپ تھوڑا سا سمجھا لیں. یا وہ لاڈلے آپ سے ٹھیک نہیں ہوتے؟ ظاہر ہے آپ کی بھی ایک حد ہے نا جی, میں سمجھ سکتا ہوں. کیونکہ ان سب لاڈلوں کی سزا جزا پرائم منسٹر نے کرنی ہوتی ہے, اور پرائم منسٹر تک پہنچتے پہنچتے سارے کام ٹھنڈے ہو جاتے. کچھ بھی نہیں کرنا تھا, اسے بلا کے گلے لگا لینا تھا جی. محی الدین صاحب نے, احمد محی الدین صاحب نے تھوڑا سا سمجھا دینا تھا تو بات ٹھیک ہو جانی تھی. لیکن اب یہ نوکری نہیں کرے گا لگتا ہے مجھے, جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے. لیکن آپ کا جو میسج گیا ان اے ایس پی صاحبہ کی وجہ سے لوگوں میں کہ ان کی ٹکے کی عزت نہیں ہے, تو کیا انہوں نے ریٹ قائم کرنی ہے. بس میرے گلے تھے جو میں نے پہنچا دیے, شاید کہ ان افسران کو تک پہنچ جائیں اور انہیں احساس ہو جائے اور کچھ شرمندہ بھی ہو جائیں تو بہت بہتر ہوگا جی. بہت بہت شکریہ.